الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو ساتھیو، آج کا جو یہ ویڈیو ہے وہ اتوار کے سلسلے میں سوالات کے جوابات کے بارے میں ہے. تو ہم وقت ضائع کیے بغیر اپنے اصل مدعا کی طرف آتے ہیں، سوالات کے جوابات کی طرف. یہ پہلا سوال ہے اعجاز چانڈیو صاحب نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود لوگوں کا سینہ تنگ کر دیتا ہے اور وہ راہ راست پر انسان کو نہیں لاتا، گمراہ کرتا ہے، تو اس میں بندے کا کیا قصور ہے اور قیامت میں سزا اور جزا انسان کو کیوں ملے گی؟ میرے بھائیو، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا جواب چانڈیو صاحب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون. ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو بہت ہی رحم کرنے والا ہے. کسی کے ساتھ اللہ فرماتا ہے میں ظلم نہیں کرتا. یہ انسان ہے ولکن کانوا انفسہم یظلمون. انسان خود اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کر کے پھر وہ گناہ گار بن کر جو ہے نا وہ راہ سے ہٹ جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں نتیجہ ہے. انا ہدیناہ السبیل. اللہ تعالیٰ اور جگہ پر قرآن مجید میں فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل، سیدھا راستہ. اما شاکرا و اما کفورا. اب اس کی مرضی ہے شکر گزار بنے یا نا شکرہ بنے، یہ اس کی اپنی اپنی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی ہے. آزادی وہ اس کا صحیح استعمال کرے یا غلط استعمال کرے. انسان کو آزادی دی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلے اور سیدھے راستے پہ آ جائے، یا شیطان کے راستے پہ چلے اور گناہ گار بن جائے. پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سینہ تنگ کر دیتا ہے جو گمراہ ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، جان بوجھ کر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، فاسق لوگ ہوتے ہیں. ان اللہ، اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو ٹھیک نہیں کرے گا جب تک وہ قوم خود انیشیٹ نہ کرے، اپنی اصلاح کی فکر کرے. پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے نتیجے میں اس کی مدد کرے گا. گمراہی کی طرف جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا کے طور پر اس کو ذلیل اور خوار کر دیتا ہے، سزا دیتا ہے. لیکن یہ ہدایت کو قبول کرنا اور ضلالت کو گمراہ کرنا یہ انسان کے اپنے بس میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. بندوق ہے کسی کو ہاتھ میں تو کسی کو لگائے گا مارے تو یہ تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کرواتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ گمراہ اس کو کرتا ہے. تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ کرے انسان اور وہ اس کے گناہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کھاتے میں ڈالیں، تو یہ بات غلط ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور جگہ پر فرمایا سورۃ بقرہ آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا مگر ان کو کرتا ہے جو گناہوں میں ملوث ہونا چاہتے ہیں. الا الفاسقین، فاسق. وما یضل بہ، اللہ گمراہ نہیں کرتا الا الفاسقین. وما یضل بہ الا الفاسقین. فاسق لوگ جو ہیں نافرمان گناہ گار، ان کو وہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں، گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، گناہ کرتے چلے جائیں گے. دل جو ہے وہ کالا ہوتا چلا جائے گا اور جو ہے نا وہ ان سے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ایسی ڈگری آ جائے گی، نو ریٹرن پوائنٹ آ جائے گی. گناہ کرتے 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 جیسے کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور علاج نہ کروائے تو وہ بیماری اس کو پکڑ لیتی ہے حتیٰ کہ وہ نو ریٹرن پوائنٹ پہ آ جاتا ہے. اس طرح سے گناہ کرتے 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 انسان پھر نو ریٹرن پوائنٹ پہ آ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو سینے کو تنگ کر دیتا ہے. اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے، بیماری ہے گناہوں کی، گناہ کرنے کی. فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں؟ بما کانوا یکذبون، وہ ہمیشہ جھوٹ بولا کرتے تھے. دیکھا، جھوٹ کی وجہ سے دل میں مرض پڑا.
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب جھوٹ بولنا، گناہوں کے کام کرنا، وعدے کی برخلافی کرنا، زنائیں کرنا، قتل اور غارت کرنا، یہ اسباب کرے گا کوئی بندہ یہ کام تو اللہ تعالیٰ نتیجے کے اندر اس کو گمراہی کی طرف لے جائے گا، اور وہ بندہ جو ہے نا ایسے وہ اس کا سینہ بھی تنگ ہو جائے گا، سکون اور نیندیں بھی حرام ہو جائیں گی، دنیا کے اندر بھی عذاب ہوگا، آخرت کے اندر عذاب ہوگا۔ بلام یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 10 ہے، اور وہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 26 ہے۔ تو یہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان خود اپنے اوپر ظلم کر کے راہ سے ہٹ کر گناہوں کا راستہ پکڑتا ہے، نافرمانی کا راستہ پکڑ لیتا ہے، پھر سزا کے طور پر اس کو جو ہے نا وہ سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور عذاب کی زندگی گزرتی ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ ندیم شہزاد صاحب کہتے ہیں کہ افسوس ہے کہ تم کہتے ہو کہ اس نے 2-3 سوالات کیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال کے بعد اس کو نبوت ملی۔ ندیم شہزاد صاحب کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی نبی تھے۔ میرے بھائی بات سنیں آپ، نبی لفظ کی معنی ہے خبریں بتانے والا، ٹھیک ہے؟ نبا خبر کو کہتے ہیں، عربی میں الانباء کہتے ہیں خبروں کو، الانباء خبریں جمع ہے، نبا 30واں پارہ ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں عظیم خبر کے بارے میں، نبا ہے، ٹھیک ہے؟ تو نبی وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی خبریں بتائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خبریں بتائے، اس کو کہتے ہیں نبی۔ رسول کہتے ہیں اللہ کا بھیجا ہوا، اور وہ اللہ کا بھیجا ہوا جو ہوتا ہے رسول، وہ خبریں بتاتا ہے دین کا۔ تو اللہ کے بھیجے ہوئے جو نبی ہیں وہ لوگوں کو خبریں بتاتے ہیں، تو خبریں بتانے کی وجہ سے، دین کی خبریں بتانے کے وجہ سے جو شروع میں آ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ ڈائلنگ میں ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں نبی، خبریں بتانے والا دین کی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی 40 سال سے پہلے سال میں پیدائش کے ہوتے ہوئے ہی نبی تھا، یعنی کہ دین کی خبریں بتاتا تھا، تو وہ کس کو بتائیں خبریں دین کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نہیں، نبی شروع سے ہی نبی ہے۔ تو آپ یہ اللہ یاری اور دوسرے کے دھوکے میں نہ آئیں۔ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سینس دیا ہے، عقل دیا ہے۔ آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی تھے، یعنی کہ خبریں بتاتے تھے دین کے، تو دین کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے کون سی بتائی تھی؟ ٹھیک ہے، وہ بتائیں، اور کس کو بتائیں؟ کن کو بتاتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خبریں؟ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت ہی بڑا جھوٹ ہے، یہ تو جھوٹا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، یعنی کہ دین کی خبریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے پیدائش سے ہی بتانے شروع کر دیں۔ ہم کہتے ہیں 40 سال کے بعد بتانا شروع کر دیں، تو جب بتائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبریں تو اسی وقت سے نبی ہوگا نا۔ نبی کے معنی ہے خبریں بتانے والا، دین کی باتیں بتانے والا۔ تو جب دین کی باتیں بتائی نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھا، یعنی کہ دین کی باتیں شروع سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے دن سے ہی بتا رہے تھے، بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خبریں بتاتے تھے۔ تو یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے جو ندیم صاحب، شہزاد صاحب، آپ اللہ کے نبی پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کس کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتائیں؟ جب دین کی باتیں نہیں بتائیں تو نبی نہیں تھا، 40 سال کے بعد میں بتائیں، تب سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتانے کی وجہ سے کہا جائے گا کہ یہ نبی ہیں۔ تو یہ کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ آپ آنکھیں بند کر کے اور لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، اپنا عقل استعمال کریں میرے بھائی۔ تو یہ بات غلط ہے۔ اگر نبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، ہم آپ سے سوال کریں گے، آپ اللہ جاری سے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نبی تھے تو کون سی رسول اللہ دین کی خبریں پہنچائی تھی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خبریں نہیں بتائیں تو نبی بھی نہیں ہوا۔ آپ کہتے ہیں وہ بتاتے تھے یعنی نبی تھے، تو یہ تو بہت بڑا فراڈ اور جھوٹ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ نبی کے والدین مشرک تھے۔ نبی کے والدین اگر مشرک ہوں، کچھ کے ہیں اور کچھ کے نہیں ہیں، مثلا ابراہیم علیہ السلام کا والد صاحب ہے، تو اس کے لیے کیا کریں گے آپ؟ وہ مشرک نہیں تھا، کافر نہیں تھا۔ یہ کہاں سے آپ لے آئے کہ نبی؟ پہلے تو یہ آپ ثابت کریں کہ نبیوں کے والدین کافر اور مشرک نہیں ہو سکتے۔
تو پھر جو عقیدہ رکھے گا پھر وہ گناہ گار ہوگا۔ اب میں آپ کے اس عقیدے کو توڑ رہا ہوں قرآن مجید سے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں یہ سورۃ مریم ہے، اس میں 4-5 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ مریم آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا۔ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ انہ کان صدیق اذ قال لابیہ، جب اپنے باپ کو کہا، یا ابت، اے ابا جان، 2 مرتبہ یہاں، پھر تیسری مرتبہ کہا یا ابت انی قد جاءنی من العلم، یہاں بھی یا ابت کہا، اے ابا جان، یہ 4 مرتبہ آیا۔ 5ویں مرتبہ یا ابت لا تعبد الشیطان، 5ویں مرتبہ یہ آیا۔ پھر کہتا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان۔ یہ 6 مرتبہ قرآن مجید کی ان 5 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یا ابت، اور پھر آگے بھی فرمایا اذ قال لابیہ، جب باپ سے کہا، چچا کو تو ام کہتے ہیں، ام۔ ان 5 جگہوں پر ایک مرتبہ بھی نہیں آیا جو آپ کا عقیدہ ہے شیعہ بھائیوں کا اور کچھ لوگوں کا کہ وہ چچا تھے، اور چچا کو ابا کہا جا رہا ہے یہاں پر قرآن مجید میں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کو چچا کا نام یاد نہیں تھا کہ ام کہتے ہیں؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نعوذ باللہ من قرآن پتہ نہیں تھا کہ وہ آپ کے عقیدے کے حساب سے کہ وہ ام کہتے کہ جو ہے نا میرے چچا جان؟ یہ تو اب یعنی کہ 6 مرتبہ سورۃ مریم جا کر کھولیں آپ اس کو دیکھیں، آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک، یہ 5 آیتوں میں 5-6 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے، ابا جان، اے ابا جان، اور کہا باپ سے کہنا شروع کیا۔ تو یہ کیا قرآن مجید کو آپ چھوڑ کر جو ہے نا وہ اللہ یاری اور اس طرح کے شیعہ علماء اور ذاکرین کے پیچھے چلیں گے؟ قرآن کو آپ چھوڑ دیں گے؟ پھر ایک ہی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ اپنے چچا کو کہا۔ پھر آپ آئیں سورۃ شورا، میں حوالہ دے رہا ہوں سورۃ شورا، پھر اس کے اندر آیت نمبر 70 آئے، سورۃ شورا اور آیت نمبر 70، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے اذ قال لابیہ وقومہ ما تعبدون، جب اپنے ابا جان کو کہا اور اپنی قوم کو کہا ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمین۔ یہ سورۃ شورا کی آیت، اس کے اندر بھی آیت نمبر 70 میں بھی فرمایا جب اپنے باپ کو کہا، کیا چچا کو باپ کہتے ہیں؟ چلو میں نے آپ کے مان لیا کہ چچا کو باپ کہتے ہیں، تو کون سی کس طرح کی میں آیت آپ کو دکھاؤں کہ آپ مانیں گے کہ باپ کو کہا تھا؟ وہ الفاظ بتائیں مجھے۔ اگر باپ کی معنی چچا ہے تو ام آتا تو پھر آپ باپ مانا لیں گے؟ اتنا دھوکہ دیتے ہیں آپ لوگوں کو علماء شیعہ وغیرہ، گمراہ ذاکرین اتنا دھوکہ دیتے ہیں کہ باپ جہاں آ جائے تو مراد چچا ہے۔ تو یہاں قرآن مجید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چچا کے بارے میں آیت نازل کرتے تو پھر آپ مانتے کہ وہ باپ ہے؟ وہ الفاظ بتاؤ، تمام دنیا کے شیعہ کو چیلنج ہے میری، وہ بتائیں کہ وہ الفاظ دکھاؤں تو آپ مانیں گے کہ واقعی یہ باپ تھا اس کا۔ وہ آیت بتاؤ، وہ لفظ بتاؤ، وہ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو قرآن مجید میں کہ اس طرح کا لفظ ہوتا تو پھر ہم مانتے کہ باپ مراد ہے۔ وہ لفظ بتاؤ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے شیعہ کو چیلنج ہے، وہ دکھائیں مجھے، بتائیں، اور پوچھو آپ علماء سے کہ کون سا لفظ ہوتا کہ وہ آپ لوگ مانتے کہ باپ مراد ہے ادھر سے۔ باپ لکھا ہوا ہے تو چچا بنا رہے ہیں آپ، تو چلو وہ لفظ بتاؤ کہ وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، تاکہ وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ پھر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ اس سے مراد باپ ہے۔ یار اتنی تعریف کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ چلو اسے اور آگے میں آج بتا دیتا ہوں آپ کو، سورۃ انعام آیت نمبر 74 آئے،
74 سورۃ انعام کیا کہتے ہیں؟ باپ کا نام لے کر کہتے ہیں اذ قال ابراہیم لابیہ آذر، جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر کو کہا، لو جی اب تو نام بھی آ گیا، نام سمیت کہ باپ کا نام بھی آذر تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا یہاں اب مجھے بتاؤ، ابے سے مراد آپ چچا لیتے ہیں اور آذر سے آپ بھی چچا کا نام لیں گے تو پھر وہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا لفظ ہے جو میں آپ کو قرآن میں دکھاؤں کہ آپ لوگ مانیں گے کہ واقعی اس سے مراد تو باپ ہے، چچا نہیں ہے؟ وہ لفظ بولے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ وہ دھوکہ نہ دیں قوم کو، آپ کے علماء دھوکہ دیتے ہیں میرے بھائی۔ تو یہ میں نے آپ کو سورۃ شورى آیت نمبر 74 سورۃ انعام اور آیت نمبر 74 سورۃ انعام کی، سورۃ شورى کی آیت نمبر 70 اور سورۃ مریم آیت نمبر 41 سے لے کر 45 تک یہ اتنی قرآن مجید کی ثبوت دے رہا ہوں، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں چچا تھا۔ یہ حالت ہے، اتنی قرآن مجید کے اندر آپ لوگ تعریف کرتے ہو۔ تو اس طرح سے جب ابراہیم علیہ السلام کا باپ اگر مشرک کافر ہو سکتا ہے تو جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور نبی کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو یہ آپ ہمیں یہ نہ ٹوکیں کہ آپ لوگ نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ یہ اس وقت ہے جب آپ یہ ثابت کریں پہلے کہ رسول اللہ، ایسی آیت لاؤ، قرآن مجید کی آیت لائیں کہ جس میں یہ لکھا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن مجید کی میں آیت پڑھ کر ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں۔ ما کان للنبی، نبی علیہ السلام کو یہ اجازت نہیں ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو بھی یہ اجازت نہیں ہے، ان یستغفروا للمشرکین، مشرکین لے دعا مانگے، ولو کانوا اولی قربا، وہ بہت ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ معلوم ہوا نا کہ قریبی رشتہ دار نبی کے وہ مشرک ہو سکتے ہیں، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو آپ کیا علماء کوئی بات کو اس حد تک آپ اہمیت دیتے ہیں کہ قرآن مجید کو چھوڑ دیتے ہیں آپ؟ تو نبی ندیم شہزاد صاحب آپ سوچیں کہ آپ کیا کہیں۔ اس کے بعد یہ بیوٹیفل کشمیر کہتے ہیں اللہ یار سے بات کرو تو آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ میرے بھائی اللہ یاری تو قرآن مجید کو اصلی قرآن ہی نہیں مانتا۔ یہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 290 سے 312 پر ہے۔ ان ابی عبداللہ، امام جعفر صادق سے روایت ہے، قال ان القرآن، وہ قرآن الذی جاء بہ جبریل، جو جبریل آئے تھے لے کر الی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے تھے، 17 الف آیتن، اس میں 17,000 آیتیں تھیں۔ موجود قرآن میں تو 6,666 آیتیں ہیں۔ اب یہ قرآن مجید یہ اصول کافی ہے، کتاب فضل القرآن میں ہے، یہ روایت ہے، آپ دیکھیں کتاب فضل القرآن آخری حدیث ہے، اس کے اینڈ ہے یہ اس کتاب، اور یہ اصول کافی کی کتاب ہے، آپ کی معتبر ترین کتاب اصول کافی۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یہ 310 پیج پہ کہتا ہے کہ وہ امام مہدی لے کر آئے گا۔ حضرت نے فرمایا اس طرح نہ پڑھو جیسے سب لوگ پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ راوی کہتا ہے ایک شخص نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق کے سامنے قرآن پڑھا، میں کان لگا کر سن رہا تھا، اس کی قرات عام لوگوں کی قرات کے خلاف تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا اس طرح نہ پڑھو بلکہ جیسے سب لوگ پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو۔ یہ کیوں کہا؟ تم کہتے ہو غیر معصومین کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، شیعہ کا اصول ہے۔ اب کیا کہتے ہیں کہ اس طرح سے پڑھو جس طرح سے اور لوگ پڑھتے ہیں عام، یہاں کہتے ہیں نا جیسے اہل بیت پڑھتے ہیں ایسے پڑھو۔ امام جعفر صادق نے غیر معصومین کی طرف کیوں پیروی کرتے ہو؟ غیر معصومین کی تمہارا اصول کے خلاف ہے۔ یہ شیعہ اصول ہے کہ معصومین کے علاوہ غیر معصومین کی پیروی نہیں کریں گے۔ ادھر امام جعفر صادق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جس طرح اور لوگ پڑھتے ہیں نا قرات کرتے ہیں وہ کرو۔ اور یہ قرآن مجید بھی آپ کو غیر معصومین سے ملا ہوا ہے، مصحف عثمانی ہے یہ۔ وہ قرآن مجید لے آؤ نا جو حضرت علی نے جمع کیا تھا، وہ اللہ جاری تو قرآن مجید کو اس کو مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں امام مہدی لے کر آئے گا، جب لکھا ہوا ہے دیکھیں آپ، اس طرح پڑھو جیسے سب لوگ پڑھتے ہیں تم بھی اسی طرح سے پڑھو جب تک ظہور کام آل محمد نہ ہو۔ جب ظہور ہوگا تو وہ قرآن کو صحیح صورت میں تلاوت کریں گے اور اس قرآن کو نکالیں گے جو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ لو جی 310 پیج پہ قرآن، دو چیزیں اس سے ثابت ہوئیں کہ امام مہدی قرآن لے آئے گا، دوسرا لوگ یعنی کہ غیر معصومین کی پیروی کرو۔ آپ کا اصول ہی گیا کہ معصومین کی، امام جعفر صادق کہتا نا کہ وہ آپ اس طرح سے پڑھیں جیسے عام اہل بیت پڑھتے ہیں،
کہتے ہیں نہیں اس طرح سے پڑھیں. وہ کیوں نہیں جواب دیا اس کو؟ کیا جس طرح سے اہل بیت پڑھتے ہیں آپ اس طرح سے پڑھو. کیا کہا؟ جس طرح سے اور لوگ پڑھتے ہیں ایسے پڑھو. یعنی کہ پیروی کن کی کرنی ہے؟ جو معصوم نہیں ہے. آپ کے اصول کے خلاف ہے یہ بات. دوسری یہ بھی بات آ گئی کہ قرآن جو اصلی حضرت علی کے پاس تھا وہ امام مہدی لے کر آئے گا. اب مجھے یہ بتائیں، حسن اللہ یاری سے پوچھ کے بتاؤ، جو حق کا انکار کرے وہ کون ہے؟ کافر ہے مسلم ہے؟ اور آپ حق قرآن مجید کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید ہے ہی نہیں. امام مہدی جب آئے گا وہ حضرت علی نے ان کے پاس دے دیا، حق کو چھپا لیا. اب مجھے بتاؤ حق کو چھپانے والے یہ کام، حق کو چھپانا، کفر اور نفاق ہے یا نہیں ہے، یا ایمان ہے حق کو چھپانا؟ انعام دے دوں گا اگر آپ مجھے یہ بتائیں اور یہ بتائیں کہ حضرت علی نے چھپایا ہوا ہے. حضرت علی کیا ہیں وہ مجھے جواب دیں دیں آپ. اور امام مہدی نے بھی چھپایا ہوا ہے. یہ کفر کا کام ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ معصوم ہیں. آپ کے عقیدے کے حساب سے، میرے حساب سے الحمدللہ وہ کوئی انہوں نے کچھ نہیں چھپایا. یہی قرآن ہے حضرت علی کا بھی. میرے عقیدے کے حساب سے انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا. وہ ان کی جتی حضرت علی کی اور امام مہدی کی میرے سر کا تاج. لیکن یہ آپ کے عقیدے کے حساب سے حضرت علی نے کفر کیا اور امام مہدی نے بھی کفر کیا کہ حق کو چھپایا ہوا ہے، حق کو ظاہر نہیں کیا. اور حق کو چھپانا کفر ہے. یہ اللہ جاری سے پوچھیں نا، یہ فتویٰ دیں اور مجھے بتائیں. پھر کہتے ہیں کہ اللہ جاری سے بات کروں. کیا بات کروں اس کے ساتھ؟ وہ بات کرے میرے ساتھ آئے خود میرے چینل پر، میں اس کے چینل پر کیوں جاؤں؟ اتنے جو ہے نا وہ سنی ان کے چینل پر گئے ہیں نا، انہوں نے کوئی ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ اسی کے چینل پر جانا ہے. اور اللہ جاری نے کوئی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں نے کسی اور کے چینل پر نہیں جانا. کوئی اللہ تعالیٰ کا اس کو حکم ہوا ہے، کوئی وحی اسی ہے اس کو ذریعہ کہ اور کے چینل پر اس نے نہیں جانا. ہمارے چینل پر آئے، بات کرے، ہم سے سوال کرے تو ہم اس کو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیتے ہیں کہ پتہ چل جائے گا اس کو. قرآن مجید نہیں ہے، حضرت علی نے چھپایا ہوا، نعوذ باللہ منہ. پھر وہ کہتا ہے نظیم شہزاد صاحب، پھر کہتے ہیں تم گستاخ نبی اور متے کو نہیں مانتے. متے کو بھائی یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ مومنون آیت نمبر 5، 6 اور 7 کہ فَإِنَّهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ، تمہیں ملامت نہیں کی جائے گی. 2 طرح کے نکاحوں پر. وہ کون کون سے ہیں؟ فَإِنَّهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ. 2 طرح کا نکاح، بیویوں سے اور لونڈیوں سے. آج اصطلاحی لونڈی وہ نہیں ہے، تو بس ایک ہی چیز رہ گئی اب ہمارے پاس کہ وہ بیویوں سے، جن کے ساتھ وقتی اور عارضی نکاح نہیں ہوتا، پرماننٹ نکاح ہوتا ہے. تو یہ قرآن مجید کا آیت دوسرے قرآن مجید کا آیت کے ساتھ نہیں ٹکراتی. اللہ تعالیٰ کے کلام اختلاف سے مبرہ ہے، پاک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ میں آپ کو صورت بتا رہا ہوں، سورۃ مومنون پڑھیں آپ اس کو. 5، 6 اور 7 لکھا ہوا ہے کہ صرف 2 عورتوں کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں جنس پرستی. ایک وہ نکاح کے صورت میں ایک لونڈی ہے جو جنگوں میں ملتی ہے، اور ایک وہ بیوی ہے اس کے علاوہ، اور کوئی عورت نہیں. متوقع یہاں قرآن مجید نے حرام کر دیا. فَإِنَّهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ. اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ ان 2 کے علاوہ کرے گا تو آدون، وہ گناہ گار ہوگا. وہ تو قرآن کہتا ہے گناہ گار ہے وہ. تو یہ قرآن مجید سے میں ثابت کر رہا ہوں. قرآن مجید کو آپ لوگوں نہیں مان رہے ہیں. چلو حضرت علی کی بات کو مان لو. استبصار ہے، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت علی گئے اور انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 142 پیج پہ ہے، ان علی علیہ السلام قال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ و نکاح المتع. متع کا نکاح جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا. یہ دیکھیں 142 پیج پہ ہے. یہ الاستبصار معتبر کتاب ہے آپ کی، جلد نمبر 3. تو یہ نہ آپ کو علی کو مانتے ہیں نہ قرآن مجید کو مانیں گے. تو یہ آپ دیکھیں ندیم شہزاد صاحب، تو ہم گستاخ نہیں، ہم تو اللہ رسول کی بات کو مانتے ہیں اور قرآن مجید کو مانتے ہیں. پھر یہ اتنا ایک گھٹیا کام ہے کہ کوئی بھی بندہ عزت دار کوئی بھی کسی اپنی لڑکی یا بیوی کو دے گا کسی کو متع کرنے کے لیے، اس کو پتہ چلے گا غیرت میں آ جائے گا. کوئی شخص دے گا اپنی اولاد کو کسی کے لیے وقتی طور پر شادی کرنے، وقتی طور پر عارضی دنوں کے لیے چند پیسوں کے عوض، یہ تو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ تو زنا ہے.
پھر وہ کہتا ہے کہ آپ نے عمر نے لونڈیاں اوریان شاتی والی جو ہے نا وہ خدمت کرتی تھیں اور عمر کے پاس. وہ اللہ کے بندے یہ صورت قریش کے خلاف ہے, قریش کے یہ خلاف ہے. یہ صورت قریش میں تو ان کی تعریف ہے قریشیوں کی. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب. وہ ان کے قافلے جاتے تھے تو دنیا کے وہ ڈاکو وغیرہ ان کو لوٹتے تھے. مختلف علاقوں سے جب گزرتے یمن اور شام کی طرف ہو جاتے تھے گرمیوں اور سردیوں میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے تمہارے دلوں تمہارے وجہ سے میں نے تمہاری قریش کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی. نہ ان سے ٹیکس وصول کرتے تھے نہ ان کو لوٹتے تھے ڈاکو شاکو, ان کا اتنا احترام کرتے تھے. یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں قریش کے اوپر جو آپ بد اخلاقی والی چیزیں لگاتے ہیں یہ قرآن مجید کی ایک آیت ختم کر دیتی ہے. بد اخلاق لوگ جو رانڈیاں نچائیں اور زنا کار ہوں اور زانیوں کی اولادیں ہوں ان کے ساتھ کوئی عزت نہیں کرتا, کوئی محبت نہیں کرتا. یہ قریش کے دلوں میں اللہ نے جو محبت ڈالی یہ کس وجہ سے تھی؟ پھر یہ بتاؤ نا. یہ صورت قریش میں جو اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی اور قرآن کہتا ہے کہ امن امان کے ساتھ آپ گزر جاتے تھے. اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. خوف کی حالت میں تمہیں امن دیا, غربت کے عالم کے قحط کی جو ہے نا حالات میں نے تمہیں معاشی روزگار دیا اور تمہیں امن امان ملا. وہ کس وجہ سے تھا؟ امن امان لوگ دیتے ہیں زانیوں کو, شرابیوں کو اور عورتوں کو اور حرام زادوں کو, اور جو حرامی اولاد ہو ان کو تو لوگ تنگ کرتے ہیں. اگر وہ بے غیرت ہوتے نعوذ باللہ منہا تو وہ ان کو سکون سے رہنے دیتے. ان کو تو ہر ایک چھیڑ کرتا ہے, تنگ کرتا ہے کہ یہ زانی شرابی کبابی ہیں قریش کے لوگ. تو عزت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں محبت کیسے پھر ڈالی؟ اس آیت کو سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ ایک طرف قرآن کی آیت ہے, ایک دوسرا طرف آپ کے مولوی ہیں. آپ مولوی کے بات کو مانتے ہیں, قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سارے قریش کے عمر بد اخلاقی کے الزام اس آیت نے دھو ڈالے کہ ان میں کوئی بد اخلاقی والی چیز نہیں تھی. جو بھی کتاب لکھتے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے. کوئی ایسے لوگوں کی عزت نہیں کرتا. وہ تو لوگ تو ان کی عزت کرتے تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کہتا ہے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو منافقین کو ان کے جو ہے نا لہجے سے, لب و لہج سے پہچان لیتے تھے. اگر وہ منافقین تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان چکے تھے کہ گندے لوگ ہیں خاندان کے, نعوذ باللہ منہ. عمر جیسے تم کہتے ہو نا ظالموں, اللہ یاری کہتا ہے کہ ولد الزنا تھا اور اس کا باپ جو ہے نا ابو بکر کا نعوذ باللہ منہ چکلا چلاتا تھا. یہ سارے الزامات ہیں, ٹھیک ہے. یہ صورت نے دھو ڈالے سارے عیب. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کہتا ہے آپ منافقین کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رشتہ داری کیسے کی؟ تم بتاؤ میرے بھائی کہ سید حسین جو ہے نا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کسی چکلا چلانے والی کی بیٹی سے نکاح کریں گے؟ اس خاندان سے رشتہ کرو گے؟ اس کو لوگ دو گے؟ حضرت عمر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کیا, سسر بنے حضرت ابو بکر. اور حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 اپنی بیٹیاں دیں. عمر بن عاص یہ بھی امیہ خاندان سے تھے, یہ بھی قریشی تھے. 2 کو آپ نے جو ہے نا بنو امیہ خاندان سے اور بنو تیم سے اور بنو عدی خاندان سے ان سے جو ہے نا وہ لڑکیاں لیں. اور ام حبیبہ حضرت ابو سفیان امیر معاویہ کی بہن ہے, ان سے بھی وہ بھی آپ کا سسر بنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو سسر بناتے تھے اور ایسے لوگوں کو آپ نے داماد بنایا, رشتہ کیا. تو آپ لوگ کریں گے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی کرے گا یہ؟ اور جان بوجھتے. اور قرآن کہتا ہے یہ سورۃ توبہ کے اندر ہے کہ آپ منافقین کو ان کے چہرے سے اور بات کرنے کے ڈھنگ سے آپ پہچان لیتے ہیں. پہچاننے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگ جو معصوم تھے, اچھے لوگ تھے, آپ کے نزدیک وہ سلمان فارسی تھا نا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رشتہ کرتا. عمار بن یاسر سے کرتا رشتہ, جو آپ لوگوں کے نزدیک بہت اچھے ہیں. تو یہ کتنا بڑا پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام آ جائے گا کہ اچھے لوگ متقی پرہیزگاروں کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گندے تھے بد اخلاق قسم کے لوگ تھے رشتہ دار, ان کو رشتہ دیا. اور جو نیک تھے, پاک تھے, صالح تھے, متقی تھے, ان کو اہمیت رسول نے نہیں دی.
ان کو اہمیت دی جو گناہ گار تھے، خطا کار تھے، منافق تھے، مرتد تھے، ان کو اہمیت دی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مانتے ہو؟ یہ عقیدہ ہے آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کہ وہ لوگ جو غیرت سے گرے ہوئے تھے ان سے رشتے کیے، اور جو غیرت میں مضبوط تھے ان سے رشتہ ہی نہیں کیا، نہ عمار سے کیا، نہ مقداد سے کیا، نہ ابو سعید خدری سے کیا، اور نہ سلمان فارسی سے کیا، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتے کے لیے، وہ غلط قسم کے لوگ تھے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چناؤ، سلیکشن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ غلط ہو گیا۔ یہ حق عقیدہ ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مانتے ہو؟ پھر وہ کہتے ہیں، غلام شبیر کہتا ہے کہ عمر نے تو نبوت میں شک کیا تھا، جیسے صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا نا کہ اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ سوال کیا تھا نا کیا نبی ہیں تو آپ ان سے دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ یار یہ سوال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بھی کیا تھا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتی، اللہ مجھے دکھا دیں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا نا، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو بھی شک تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا اولم کیا تو میرے اوپر ایمان نہیں رکھتا؟ تو کہا کہ بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں قلب کے اطمینان سکون دینے کے لیے یہ سوال کر رہا ہوں۔ اور اس طرح سے حضرت عزیر نے بھی سوال کیا تھا، جب دیکھا ایک جو ہے نا شہر ویران ہے، تو پھر ادھر وہ کہتا ہے کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، پھر اللہ تعالیٰ نے 100 سال اس کو موت دی۔ تو عزیر علیہ السلام کا اللہ پر ایمان نہیں تھا، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے نبوت نہیں چھینی، عزیر علیہ السلام سے نبوت نہیں چھینی سوال کرنے کے بنا پر، تو حضرت عمر سے آپ لوگ کو خلافت کیوں چھینتے ہو اگر وہی سوال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا۔ اطمینان کے لیے، قلب کے اطمینان کے لیے آپ سوال کر سکتے ہیں، یہ میں نے قرآن مجید سے ثبوت دے دیے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے تو عمر کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ شک کی وجہ سے حضرت عمر خلیفہ نہیں ہے، تو یہ بھی فرمانو کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں ہیں، اور نہ جو ہے نا وہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کا نبی ہے۔ تو خیر، آج کچھ سوالات تھے جو میں نے آپ لوگوں کو جوابات دیے ہیں اتوار کے سلسلے میں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر